بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پیچھے اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے جو انعام فرمایا، احسان فرمایا ایمان والوں پر، لوگوں پر، اس کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ سب ایک اللہ کی رسی کو تھامو، اس سے چمٹ جاؤ اور متفرق مت ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک امت یعنی ایک جماعت یعنی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو خیر کی طرف یعنی کہ نیکی اور بھلائی کی طرف بلائیں اور نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، منع کریں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کا جو جوڑ اور مناسبت ہے پیچھے کی آیات سے، وہ اس طرح ہے کہ جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو پیچھے بتایا کہ جو کافر لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں تمہارے کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹانے کی، تمہارے کو برائیوں میں مبتلا کرنے کی اور تمہارے اندر توڑ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اصل میں یہی ہے کہ جب دوسری طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں، مخالفین کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں، تو اپنوں کی طرف سے بھی کوششیں ہونی چاہیے۔ مخالفین کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں تم کو کافر بنانے کی، تمہیں نقصان پہنچانے کی، تم میں تفرقے پیدا کرنے کی، تم میں لڑائی جھگڑوں کی، تم میں گناہ پیدا کرنے کی، تو تمہارے اپنوں کی کوششیں ہونی چاہیے کہ تمہارے میں نیکیاں پیدا ہوں، تم خیر اور بھلائی کی طرف آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ، برائیوں سے رکو، تم میں توڑ پیدا نہ ہو۔ تو یہ مناسبت اور جوڑ ہے پیچھے کی آیت سے اس آیت کا، کہ جب مخالفین یہ کوششیں کرتے ہیں تو تمہاری اپنی کوششیں ہونی چاہیے، اور یہی اصل میں حل ہے قیامت تک کے لیے۔ لوگ بولتے ہیں کہ جی وہ کافر لوگ سازش کرتے ہیں، یہود و نصارہ سازش کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دین کی یہ حالت ہو رہی ہے، وہ حالت ہو رہی ہے، تو سارا الزام ڈال دیتے ہیں کافروں کے سر، یہود و نصارہ کے سر، اور یہ الزام ان کے اوپر ڈال کر گویا اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، اور یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو سارا ان کا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ لوگ تو سازشیں کریں گے، وہ لوگ تو تمہارے مخالف ہیں تو وہ تو سازشیں کریں گے،
لیکن تمہاری اپنی ذمہ داری کیا ہے تم یہ بھی تو دیکھو. تمہاری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنوں کے لیے کوششیں کرتے رہو نیکی اور بھلائی کی اور ان کو اسلام پر قائم رکھنے کی. جب تک یہ کوششیں ہوتی رہیں گی تو اسلام پروان چڑھتا رہے گا، کیونکہ اسلام تو قوانین کا نام ہے، احکامات و تعلیمات و ہدایات کا نام ہے. یہ کوئی زبردستی کسی میں گھسنے والی چیز نہیں ہے. جو اپنائے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نہیں اپنائے گا اس کو نقصان ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اس لیے اس کے لیے مسلسل کوششیں ہوتی رہنی چاہیے قیامت تک کے لیے. چنانچہ حدیث میں ہے جس کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ میری امت خیر پر اور بھلائی پر رہے گی جب تک اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہے گا. یعنی ایسے لوگ رہیں گے جو نیکی کا حکم کرتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، تو امت خیر اور بھلائی پر رہے گی. اور اس طرح بھی حدیث میں ہے کہ پہلے کی امتوں میں بگاڑ اس لیے زیادہ آیا کیونکہ ان میں ایسے لوگ نہیں رہے کہ جو نیکی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں. تو اصل میں بات وہی ہے کہ نفس بھی ساتھ میں لگا رہتا ہے، شیطان بھی لگا رہتا ہے، مخالفین بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس بھی تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، ہماری بھی تو کوئی اس میں ذمہ داری ہونی چاہیے، ایک فرد کی حیثیت سے اور ایک جماعت کی حیثیت سے. تو فرد کی حیثیت سے تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک اپنا خیال خود رکھے، اور ایک جماعت کی حیثیت سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو کہنا سننا، ایک دوسرے کو خیر اور نیکی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنے کی کوششیں کرنا. تو اسی سلسلے میں فرمایا کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو کہ بلائے خیر کی طرف. خیر کا مطلب ہوتا ہے نیکی بھلائی، اور حکم کرتے ہوں وہ نیکی کا اور روکتے ہوں وہ برائی سے. یہاں پر پہلے تو آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اور آگے آ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہتر امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے. اس کی پوری طرح تشریح تو میں وہاں پر کروں گا جب یہ آیت آئے گی. ابھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اگلے صفحے پر ہی ہے. لیکن بہرحال اتنی بات وہاں معلوم ہو رہی ہے کہ گویا پوری امت اسی کام کے لیے نکالی گئی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، اور گویا پوری امت کا یہ کام ہے. جبکہ پیچھے والی جو آیت ہے جو ابھی چل رہی ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، گویا کہ پوری امت کا یہ کام نہیں ہے. تو دونوں آیتوں میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے. تو یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ اور بھی بہت سے فرض کفایہ ہوتے ہیں. کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری تو سب کی ہوتی ہے اجتماعی طور پر، لیکن اس ذمہ داری کو، اس کام کو پورا کرنے کے لیے جتنے افراد چاہیے اگر وہ افراد مہیا ہو جاتے ہیں تو وہ افراد مہیا ہونے پر جو باقی لوگ ہیں ان سے گویا ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے. گویا کہ پوری امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے ایسے افراد مہیا کرنا، اور اتنے افراد مہیا کرنا
کہ یہ کام بہتر انداز میں انجام پا سکے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور خیر کی طرف بلانے کا کام بہتر انداز میں انجام پا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس کام میں نہیں لگ سکتے، اور نہ ہی ہر وقت لگ سکتے ہیں، اور نہ ہی سارے کے سارے اس کام میں لگیں گے۔ مختلف دنیاوی کام بھی ہوتے ہیں، مختلف دوسرے دینی کام بھی ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری سب کی ہے۔ ذمہ داری سب کی ہے، اور ذمہ داری سب کی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب فکر کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اتنے افراد ہوں اور ایسے افراد ہوں جو اس کام کو بخوبی انجام دے سکیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے فرض کفایہ کا۔ تو اس لیے جہاں پر یہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، حکم کرتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے، تو وہاں پر جو پوری امت کو خطاب کیا تو وہ اس اعتبار سے کہ ذمہ داری سب کی ہے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ کام کرے، تو یہ گویا کہ عملی اعتبار سے اتنے لوگ ہوں جو یہ کام بخوبی انجام دے سکیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ آیا اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے خیر کی طرف بلانے کا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا۔ تو اس میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں، جیسے آپ کو ان آیاتوں میں بھی نظر آ رہا ہوگا اور آگے بھی نظر آ جائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ نیکی کی طرف بلانے کا یا امر بالمعروف نہی منکر کا کوئی خاص مخصوص طور طریقہ شریعت کی طرف سے، قرآن کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے خیر کی طرف بلانا، نیکی و بھلائی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اب یہ مختلف زمانوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف انداز سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس طریقے میں کوئی گناہ والی بات نہ ہو، بشرطے کہ وہ طریقہ اسلام کے یا قرآن کے مخالف نہ ہو۔ تو ہر وہ طریقہ اس کام کے لیے اپنایا جا سکتا ہے جس کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو یہ زمانے کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، خطوں کے اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی باقاعدہ ٹائم بھی نہیں ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، تو سیکھنے سکھانے کے اندر تو پابندی چاہیے ہوتی ہے، تو جس کام میں پابندی چاہیے ہوتی ہے اس کام میں ٹائم بھی مقرر کیا جاتا ہے، دن بھی مقرر کیے جاتے ہیں، اور ایک طریقہ کار مقرر کیا جاتا ہے، تو سیکھنا سکھانا صحیح طریقے پر ہوتا ہے۔ اور ایک ہے کسی کو ترغیب دینا، کسی کو کسی نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنے کا کہنا، برائی سے روکنا، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کے اندر صرف اور صرف حکمت ہوتی ہے، حکمت یعنی اس موقع محل کو دیکھا جائے اور اس موقع محل کے اعتبار سے کام کیا جائے۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ بلا اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلا اپنے رب کی طرف اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اسی طرح تبلیغ اسلام،
خیر کی طرف بلانا، اس کے لیے شریعت میں کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں ہے، بس یہ حکمت موقع کے اعتبار سے، حکمت و مصلحت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب رہا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت میں مختلف اس کے طور طریقے مقرر ہیں، تو اس کو یوں سمجھ لیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ موقع محل کے اعتبار سے طور طریقے بنائے جاتے ہیں۔ تو موقع محل کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے علماء نے، وہ بزرگوں نے اس کے کچھ طور طریقے بنائے ہیں۔ تو اس کام کو چلانے کے لیے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتے ہوئے، طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے یہ طریقے بنائے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ واضح طور پر سمجھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ چلہ لگانا سنت ہے۔ سنت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو 40 دن کے لیے بھیج رہے ہیں یا 3 دن کے لیے بھیج رہے ہیں، مختلف طور طریقے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس موقع محل کے اعتبار سے مختلف طور طریقے ہوتے تھے۔ کبھی کسی کو سکھانے کے لیے بھیجا، کبھی کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا، کبھی کسی کو کہاں بھیجا، کبھی کتنا وقت لگا، کبھی کتنا وقت لگا، کبھی کیسے گئے، کبھی کس کو بھیجا، مختلف طور طریقے موقع محل کے لحاظ سے جو بہتر سمجھے کیے۔ تو اس وقت، اس زمانے میں جو تبلیغی جماعت کے طور طریقے ہیں وہ موقع محل کے اعتبار سے علماء نے اور بزرگوں نے مقرر کیے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو سنت بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سنت کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ کہ یہ جو فرمایا کہ نیکی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں، تو نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے ہاتھ سے یہ کام کرنا اور دوسرا طریقہ ہے زبان سے یہ کام کرنا۔ تو ہاتھ سے کام کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ افراد کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے۔ زبان سے روکنا، زبان سے حکم کرنا، یہ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ جس موقع پر جو کوئی برائی دیکھیں اس سے منع کریں، اس سے روکیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، اور جو موقع دیکھیں بہتر سمجھیں تو نیکی کی ترغیب دیں، نیکی کا حکم کریں۔ لیکن زبردستی یعنی کہ طاقت کے ساتھ کرنا یہ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، اور اس میں بھی جیسے میں نے پہلے تفصیلی طور پر بتایا تھا، ابھی اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ ہر حکومت میں کچھ جرائم کی فہرست ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو جرم قرار دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر پھر سزائیں بھی ہوتی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے پر اسلامی حکومت میں بھی ایسے کام جو کہ شریعت میں واضح طور پر منع ہیں اور گناہ ہیں واضح طور پر یقینی دلائل سے، تو وہ جرائم کی فہرست میں شمار ہونے چاہیے اور ان کے اوپر گرفتاریاں اور سزا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میں نے ذکر کیا کہ امر بالمعروف نہی منکر زبان سے سب لوگوں کا کام ہے، اور ہاتھ سے یہ ریاست کا کام ہے۔ باقی جیسے ایک حدیث میں یوں بھی آیا کہ اگر کسی کے پاس کسی کے سامنے ایسے حالات ہیں اور اس کا اتنا کمزور ایمان ہے کہ وہ زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو کم از کم یہ ہے کہ دل میں تو یقیناً برا جانے اس کام کو، کوئی برائی ہوتا دیکھے تو دل میں تو ضرور اس کو برا جانے، اس سے کم ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو کہ بلائیں لوگوں کو بھلائی کی طرف اور حکم کریں نیکی کا اور روکتے ہوں برائی سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا
کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے فلاح و کامیابی. اور فلاح و کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا. تو یہاں یہ جو فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم سے یہ لوگ بچائے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے. آگے فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فرمایا کہ اور مت ہو ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ گئے، واضح دلائل آ گئے. پیچھے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ خیر کی طرف بلانا چاہیے، نیکیوں کا حکم کرنا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے. اور یہاں یہ بتایا کہ آپس میں تفرقے پیدا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے بعد اس کے کہ دلائل واضح ہو جائیں. ایک تو ہوتا ہے مثال کے طور پر بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جن میں دلائل واضح نہیں ہوتے، تو جن میں دلائل واضح نہیں ہوتے اس میں تو لازماً اختلاف ہوگا، اس میں لازماً اختلاف ہوگا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن جہاں پر واضح دلائل موجود ہوں، جن باتوں میں واضح دلائل موجود ہوں تو ان باتوں میں اختلاف کرنا یہ بے دینی کی علامت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے اہل کتاب کے پاس تورات و انجیل تھی اور واضح دلائل تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپس میں مختلف چیزوں میں اختلاف کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی اختلاف کیا، قرآن کے سلسلے میں بھی اختلاف کیا، اور بھی کچھ معاملات میں انہوں نے اختلاف کیا. تو تم ایسے مت ہو. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور مت ہو ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے اور جو مختلف ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ ان کا نقصان کیا ہوگا؟ پیچھے بتایا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کا انجام کیا بتایا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں. لیکن جو لوگ مختلف یعنی اختلاف کرتے ہیں واضح دلائل آنے کے باوجود اور متفرق ہو جاتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور یہ بڑا عذاب کب ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے یعنی کہ روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے. یہ بڑا عذاب، یہ آخرت کا عذاب، قیامت کے روز کا عذاب، کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، یہ نیک لوگوں کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، یہ برے لوگوں کے ہوں گے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے یعنی جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. تو ان کو کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، پس چکھو عذاب اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے. یہاں ان کے چہرے سیاہ ہونے کی وجہ بیان کی کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد؟ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ جیسے اہل کتاب تھے، ان کا اپنی کتابوں پر ایمان تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا قرآن مجید کا. ان کا اپنے نبی پر ایمان تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، کفر کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. تو گویا ان کا ایمان تھا اپنی کتاب پر، اپنے نبی پر، لیکن انہوں نے کفر کیا، انکار کیا قرآن کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ کہ ایمان کے بعد یعنی تمہارے پاس
ایمان کے مواقع موجود تھے. تمہارے پاس یعنی دوسری تفسیر اس کی یہ کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس ایمان کے مواقع موجود تھے، ایمان کے حالات موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا. ایمان کے حالات موجود ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے، ایمان کے حالات تھے، اس کے باوجود انہوں نے کفر اختیار کیا. اسی طرح قیامت تک وہ لوگ کہ جن کے پاس ایمان کے حالات ہوں، ان کو اسلام کے بارے میں معلومات ہوں، اسلام ان کے ارد گرد ہو، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں اور کفر اختیار کریں تو وہ لوگ بھی اس میں شامل اور داخل ہیں. تو فرمایا پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے. اور اس کے برخلاف وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، فرمایا کہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہیں، نقشہ کھینچنا اللہ تعالیٰ، جن کے چہرے سفید ہیں یعنی کہ روشن ہیں، بس وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، اللہ کی رحمت میں ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں ہے، اللہ کی مہربانی میں ہے. قیامت میں مختلف مراحل آئیں گے، حساب کتاب کا مرحلہ بھی آئے گا، پھر آگے جنت دوزخ کا مرحلہ بھی آئے گا. تو ہر موقع پر اور ہر مرحلے میں اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہیں یعنی جن کے چہرے روشن ہیں، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. میں نے کہا ہر مرحلے پر اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یہاں تک کہ پھر آخر میں جنت میں چلے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ کے اوپر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک. یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات و ہدایات ہیں. تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ کے اوپر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک، یہ نہیں کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو. فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ظلم کرنا جہاں والوں پر، اللہ تعالیٰ ظلم والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرنا چاہتے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ پیچھے عذاب کا ذکر ہوا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ عذاب چکو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، تو یہاں واضح کر دیا کہ یہ عذاب ان کے اپنے کفر کی وجہ سے تھا اور ان کے اپنے کفر کی وجہ سے ہوگا. اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا کسی پر. اور یہاں پر جو اللہ رب العزت نے جملہ استعمال کیا، الفاظ استعمال کیے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتے. یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، فرمایا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتے. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ظلم تو کیا کریں، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ظلم تو کیا کریں، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے. جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص یہ کام تو کیا، یہ کام کا ارادہ بھی نہیں کرتا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ظلم تو کیا، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے، ظلم چاہتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ جہانوں پر. اللہ تعالیٰ تو خیر و بھلائی ہی چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے خیر و بھلائی پہنچانے کا انتظام اور اہتمام فرمایا نبیوں کے ذریعے اور نیک لوگوں کے ذریعے. فرمایا تلک آیات اللہ، یعنی یہ جو فرمایا کہ ہم یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر پڑھتے ہیں حق اور ٹھیک ٹھیک. یہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں،
تاکہ لوگ عذاب سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتے جہانوں پر، جہاں والوں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتے. یہ تو بندے خود اپنے لیے غلط راہ چنتے ہیں تو عذاب میں پھنستے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ کے اوپر ٹھیک ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ظلم جہانوں کے لیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ تعالیٰ ظلم کیوں کرنا چاہیں گے؟ آپ یہ دیکھیں، جوڑ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ظلم کیوں کرنا چاہیں گے؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم کیوں کریں گے؟ اللہ کو ظلم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ظلم کا مطلب ہوتا ہے ناانصافی کرنا، ایک چیز کو غلط جگہ پر رکھنا. تو جب سب اختیار، ساری طاقت، سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ظلم کیوں کریں گے؟ کوئی اپنوں پر ظلم کرتا ہے؟ کوئی اپنوں پر ظلم کرتا ہے؟ کوئی جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا اپنوں پر ظلم نہیں کرے گا. تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ ان پر ظلم کیوں کرے گا؟ جب تمام جہان اللہ کے ہیں تو اللہ جہانوں پر اور جہاں والوں پر ظلم کیوں کرے گا؟ جب تمام انسان اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کیوں کرے گا؟ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. یہاں پر تقدیم و تاخیر ہے جس سے حسد پیدا ہوگا، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، سب اللہ کا ہے. تمام جہان اللہ کا ہے، تمام جہان اللہ کے ہیں، تمام جہان والے اللہ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظلم کیوں کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ ان کی بھلائی چاہتے ہیں، اسی لیے یہ آیات اللہ رب العزت بھیجتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام. اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں. اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے، سب کاموں کا انجام ہوتا ہے، سب کاموں کا نتیجہ اور انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اور قیامت جب قائم ہوگی اور پھر قیامت کے بعد کے بھی جو حالات ہیں تو وہ بھی سب اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہیں. سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور ان پر یقین کی توفیق